جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عمیر ملک، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف سٹی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر امتیاز صاحب، جو کہ پروفیسر ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جنگ میں، اور اس سے پہلے اپنی سروسز سارے انجام دے چکے ہیں سول ہاسپٹل جنگ میں۔ آج ہم بات کریں گے یونیورسٹیز، کالجز، ہاسٹل، خواہ کوئی بھی شعبہ ہو جہاں پہ اسٹوڈنٹ کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، وہاں پہ استعمال ہونے والی منشیات، اور پاکستان میں اس وقت بڑھتا ہوا جو آئس کا نشہ ہے، اس کے حوالے سے کہ کیا آئس کا جو نشہ ہوتا ہے، کیا واقعی اس سے کوئی ذہنی تسکین ملتی ہے، کیا اس سے اسٹوڈنٹ میں پیدا ہونے والی انرجی سے اس کی اسٹڈی پہ اثر ہونے والے جو اثرات ہیں، کیا اس سے واقعی اسٹوڈنٹ کو نیند نہیں آتی، اس پہ بات کریں گے۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اینڈ فرسٹ آف آل یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو نشہ ہے یونیورسٹیز میں استعمال ہو رہا ہے، کالجز میں ہو رہا ہے، ہاسٹل میں ہو رہا ہے، جہاں بچے پڑھتے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو اسٹڈی کے ڈیورنگ اسٹڈی کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈرگس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو میں تھوڑا سا پہلے ہائی لائٹ کر دوں اس ٹاپک کو۔ اٹس ریئلی ویری برننگ ٹاپکس، اور پیرنٹس کو اس کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹڈی میں جاتے ہوئے اتنے ہیکٹک ہو جاتے ہیں، ایسے ٹف مضامین چوز کر لیتے ہیں جو ان کی کیپیسٹی سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں وہ جو اپنا ٹائم ہوتا ہے وہ ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز، گیم میں یا ویسٹیج میں یا فرینڈس کی کمپنیز میں یا گیٹ ٹوگیدر میں ویسٹ کرتے رہتے ہیں ٹائم، اور جب شارٹ ٹائم رہ جاتا ہے تو وہ اس شارٹ ٹائم میں اپنے آپ کو وہ جتنا بھی سلیبس جو انہوں نے لیفٹ کیا ہوتا ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سینس میں پھر وہ ایسی ڈرگس کا وہ چوز کرتے ہیں جس سے ان کو نیند آئے، لائک ایمفیٹامائنز میں ایسی بہت سارے اس کے ڈفرینٹ سالٹس ہیں۔ ایمفیٹامائنز کے جو وہ بچے چوز کرتے ہیں نیٹ سے، یوٹیوب سے ایزیلی یہ ساری میڈیسن جو ہیں ان کے ڈفرینٹ برانڈز آپ کو مل جاتے ہیں، کس کس فارم میں، یا لائک چنگم میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، کیپسول کی فارم میں ہوتے ہیں، یہ فلوڈ فارم میں ہوتے ہیں، ٹیبلٹس کی فارم میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فارم میں جو ایمفیٹامائنز ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو ایز یو نو ویری ویل کہ یہ جو ہے ہمارا نروس سسٹم جو ہوتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم، اسپیسیفکلی آپ کا برین اور اسپائنل کارڈ، اس کو ایکٹیو رکھنے میں ایمفیٹامائنز کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو یہ بچے جو ہوتے ہیں ایسی ڈرگس کو انتخاب کرتے ہیں جن کے اندر ایمفیٹامائنز جو ہوتا ہے وہ کثیر تعداد میں ہوتا ہے، اس سے ان کو ایک تو نیند نہیں آتی۔ دوسرا ایمفیٹامائنز کا جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بلر ویژن ہوتی ہے، جاگ کے وہ زیادہ ہم ٹائم جاگیں گے تو ہماری ویژن جو ہے بلر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایمفیٹامائنز سے ویژن بلر نہیں ہوتی، اور اس سے اٹینٹیونیس پیدا ہوتی ہے، الٹرنیس پیدا ہوتی ہے، ریسٹلیس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو بچے جب اس طرح کے سالٹ کا وہ انتخاب کرتے ہیں، اور ٹیمپریری طور پہ وہ جو بچہ 1 گھنٹہ کنٹینیوسلی نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا کیونکہ اس کا برین ہیکٹک ہو جاتا ہے، اس کو برڈن فیل ہوتا ہے، وہی بچہ اگر ایمفیٹامائنز اور اس طرح کے سالٹ جو اس نے ادھر ادھر سے دیکھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں یا کہیں پڑھا ہوتا ہے، تو وہ جب وہ ڈرگ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہی بچہ 18 گھنٹے جاگے ہوئے، بغیر تھکے ہوئے، بہت ایکٹیو موڈ میں بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ تر آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ تو آئس کا جو نشہ ہوتا ہے وہ کس قدر ان کو ان کی اسٹڈی میں ان کو انوالو کرتا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں، یہ اٹیک کہاں پہ کرتا ہے، اس کی کون سے ایسے باڈی پارٹس ہیں جہاں سے اس کو نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ خاموش قاتل کے طور پہ انسان کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے اور انسان موت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ اٹیک کہاں پہ کرتا ہے آئس کا نشہ؟ جی عمیر، بیسیکلی یہ جو آئس ہے یا اس طرح کے ملتے جلتے اور بہت سارے سالٹ ہیں، یہ جو سالٹ ہوتے ہیں بیسیکلی فرسٹ جو ان کا اٹیک ہوتا ہے وہ انسان کے نروس سسٹم کے اوپر ہوتا ہے۔ نروس سسٹم کو اگر میں اس کو کیٹاگرائز کروں تو سینٹرل نروس سسٹم، پیریفرل نروس سسٹم ہوتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم، اس کا جو بیسک اٹیک پورشن ہوتا ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم میں برین ہوتا ہے۔ اب برین کے اندر میں اس کو اگر کیٹاگرائز کروں تو جو کوگنیٹو ایبلٹیز میں اگر میں بات کروں فرنٹل لوب کی، تو فرنٹل لوب کے اوپر اس کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو ڈیلی کی فنکشننگ ہوتی ہے، آپ کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے فرنٹل لوب سے پرفارم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی اس طرح کے آئس کے یا وٹ ایور دوسرے نشے ہیں، تو یہ ہمارے جو برین کا یہ جو فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے، فرنٹل لوب جو ہوتی ہے، اس کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اس کو زیادہ ڈیمیج اور اس کے سیلز کو زیادہ ڈیڈ کرنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ سر آئس کا نشہ یا کوئی بھی چرس ہے، حفیم ہے، سگریٹ ہے، وٹ ایور نشہ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی متبادل حل تو ہوگا آئس کا، کہ ایسا اسٹوڈنٹ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے آئس کا نشہ بھی نہ لینا پڑے اور اسٹڈی بھی میری کنٹینیو رہے، میں ساری رات جاگتا رہوں، کیونکہ آپ کو پتہ کمپٹیشن کا ایگزام ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا متبادل حل کیا آپ کی نظر میں؟ جی اچھا، ایک تو اس کا جو
لوگ جو ہے نا وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک تھوڑا سا وہاں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو شیڈیول نہیں کر پاتے. ٹائم کو شیڈیول نہ کرنے کی وجہ سے اینڈ پہ ان کو نشے کی طرف جانا پڑتا ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے. تو سب سے بیسٹ سجیشن یہ ہے کہ آپ سٹارٹ سے ہی اپنے ٹائم کو اس کو پلان کریں. ادروائز اور اس میں دیکھیں ایکسرسائز ہیں, برین ایکسرسائز ہیں, کوگنیٹو ایکسرسائز ہیں. جو اسٹوڈنٹس زیادہ دیر بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی نیوٹریشن لیں جو ان کے برین کو پاورفل کرے, وہ ان کو برین کو کم تھکائے. اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی نیوٹریشنز کے اوپر ان کو جانا چاہیے. تو میں تو سب سے زیادہ جو میرے پاس کلائنٹس ہوتے ہیں میں تو ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ایکسرسائز کی طرف جائیں, وہ ڈیپ بریدنگ کی طرف جائیں, وہ کوگنیٹو ایکسرسائز کی طرف جائیں. ان چیزوں سے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیولی اپنے برین کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں. ڈگری کالج, خواتین کالج, بوائز کالج, وہاں پہ اس وقت ایک اعداد و شمار کے مطابق فیمیل کے اندر چرس کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے. یہاں تک کہ چرس کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے اور فیمیل چرس پہ بھی لگ چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فیمیل آخرکار ان کو کون لا کے دیتا ہے؟ فیمیل کو چرس پرووائڈ کون کرتا ہے؟ زیادہ اس وقت جو رواج کے طور پہ, ایک شو کے طور پہ بھی فیمیل پیتی ہیں. اس کی بیہائنڈ ریزن کیا ہے؟ جہاں تک گورنمنٹ گریجویٹ کالج کا تعلق ہے تو میں 110% شور ہوں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نشہ قطن نہیں کیا جاتا. اوور آل جو باقی کالجز ہیں اکثر ہم نے سنا ہے, ہم سنتے ہیں یہ اس بات کا, آپ بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں اور آپ کو بھی علم ہوگا کہ اکثر اوقات یہ جنگ نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے شہروں میں بات کریں کہ جہاں خواتین کالج ہیں, گورنمنٹ کالج ہے, وہاں پہ چرس کا جو نشہ ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے اور چرس جو ہے وہ فروخت بھی ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جی اچھا, ایک اگر میں اس کا سائیکالوجیکل اسپیکٹ سے دیکھوں تو کالج کمیونٹی کے اندر پڑھنے والے بے شمار ایسے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ سائڈ سے آتے ہیں, ڈفرینٹ گھروں سے آتے ہیں, ڈفرینٹ خاندانوں سے آتے ہیں, وہاں تربیت کے ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا کون کس خاندان, کس قبیلے, کس گھرانے سے آ رہا ہے, اس کی مورل ڈیولپمنٹ کیسی ہے, اس کے اخلاقیات کیسے ہیں یا ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں بہت مائکرو لیول پہ جا کے ان کے ایجنڈے کو سمجھنا ہوگا, ان فیملیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جو اس بزنس میں انوالو ہیں یا ایسی چیزوں میں انوالو ہیں یا ان کا فائنینشلی اسٹیٹس بھی اسی چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو کافی ایسے پلانٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر اور ان کے اندر ان کو بھیجا جاتا ہے. وہ ڈفرینٹ لنکس بناتے ہیں, لنکس بنا کے وہ ڈفرینٹ سائٹ سے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہوٹلنگ کے ذریعے سے, یا ڈفرینٹ انہوں نے اپنی پارٹیز بنائی ہوتی ہیں, واٹس ایپ گروپ بنائے ہوتے ہیں, وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اٹریکٹ کر کے وہ ان کو پہلے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ چھوٹے نشے سے شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کو کسی بڑے نشے میں وہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ پھر جب وہ ان کو نشے میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ان کا ایک پرماننٹ انکم سورس بن جاتا ہے. وہ ان کے لیے ایک پرماننٹ انکم سورس بن جاتا ہے کہ اس نے اب ان سے پرچیز کرنا تو ہے, وہ گھر میں سے کچھ چوری کر کے لے کے آئے یا جس طرح کا بھی بیہیویئر کرے اس نے وہ پرچیز کرنا ہے. اور بدقسمتی سے اگر میں گرلس کی بات کروں تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ وہاں پھر وہ نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے فیمیل کس طرح سے خود کو کمپرومائز کرتی ہیں, کس طرح سے وہ اس گھروں والے تو ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں کوئی کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھیں, بٹ یہ نشے والے یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کو وہاں سے نکال کے جسم فروشی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور وہ جو اچھے اور مہذب گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ فیشن پورا کرتے ہوئے, وہ اپنی پارٹیز پورا کرتے ہوئے, وہ اپنے فیلوز کی ڈیمانڈ پہ, وہ اپنی جو گروپ بنائے ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈز پہ وہ کیسے وہ پھر ایک اس دھندے میں پڑ جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہمارے پنجاب کی, اس کے اندر ہم نے دیکھے ہیں کہ اتنے اسکینڈلز بنے ہیں. آئی ایم 100% شیور کہ اگر آپ اس کے بیہائنڈ ریزن میں جائیں تو وہ جو کلب پارٹیز یا ان کی وہ جو پرسنل پارٹیز میں وہ نشے کا استعمال, ان ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر نشے کا استعمال اور وہ ساری چیزیں. تو نشہ ایک ایسی چیز ہے جو اخلاقیات بھلا دیتا ہے, جو اپنی جتنی بھی مورل ویلیوز ہوتی ہیں وہ بھلا دیتا ہے. پھر وہ لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا اخلاقیات ہیں کیا نہیں ہیں, کون سے نارمز ہیں فیملیز کے. تو وہ اس لت کے اندر پڑھ کے وہ پھر اس دھندے میں داخل ہو جاتے ہیں, جو دھندا میں تو بولتے ہوئے بھی مجھے اس چیز کا جو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا الفاظ بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں. تو وہ جسم فروشی کے اس جو کالے بازار میں اتر جاتی ہیں کہ جس کی بعد میں پھر ساری زندگی وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے, وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے, اس کی اپنی ذات تباہ ہو جاتی ہے. سر
اینڈ پہ بہت سارے بچے ہیں، ان کے والدین ان کو یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، جھنگ سے ان کا تعلق ہے، فیصل آباد سے، جہاں تک بہت زیادہ ہر علاقے سے لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے دیہاتوں سے. ان کے ماں باپ کو کیا سجیشن کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، ان کی خیر خبر لیں، کیا ایسا کچھ کریں کہ ان سے آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ وہ ان کے بچے یونیورسٹی میں کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، کیا وہ منشیات جیسی لعنت میں پڑے ہوئے ہیں یا ان سے بچے ہوئے ہیں، ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی، ایک تو سب سے بہترین ہوتا ہے کہ والدین 24 گھنٹے کیمرہ لے کے بچوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، اور نہ ہی وہ 24 گھنٹے وہ دن میں کیا کر رہا ہے، صبح میں کیا اور رات میں کیا کر رہا ہے، اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. سمپل یہ ہوتا ہے، بچہ جیسے اگر ان کو تھوڑا سا بھی سسپیکٹ ہوتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سسپیشیس ہو رہی ہیں، اس کا جو گریڈ ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تو سمپل بچے کو میڈیکل، ہمارے پاس ہاسپٹل میں اپرچونیٹیز ہیں، ہم ان کا ڈرگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ان کا میڈیکل کروا سکتے ہیں. تو سب سے سائنٹیفک پروف یہ ہے کہ بچے کو پکڑ کے ہاسپٹل لے جائیں، مجھے سسپیکٹ لگ رہی ہو آپ، تو میں آپ کا میڈیکل کرواؤں گا، آپ کی یہ ایڈکشن کا میں ٹیسٹ کرواؤں گا، تو اس سے تو 100% ہمارے پاس رزلٹ آ جائیں گے نا. دیکھیں، انسان سب سے زیادہ قیمتی اس کی جان ہوتی ہے، اور ایک فیملی میں سب سے زیادہ قیمتی ان کے بچے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس فیملی کی باغ دور سنبھالنا ہوتی ہے، ان بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا ہوتا ہے. اگر والدین کو لگتا ہے کہ یہ سسپیکٹ ہیں، تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ فوراً سے پہلے جا کے ان کا جو ڈرگ ٹیسٹ ہے، یا بچوں کو تھریٹ کرتے رہیں کہ مجھے لگ رہا ہے، بے شک مذاق میں بھی کہہ دے بچوں کو، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نا کچھ غلط باتوں میں پڑھ رہے ہو، تو میں نے آپ کا ڈرگ ٹیسٹ کروا لینا ہے. مذاق میں ہی بچے کو تھریٹ کرتے رہیں، تو یہ ایک طرح کی وارننگ ہوگی، بچے کو پتہ ہوگا کہ اگر ابو اور امی یہ کہہ رہے ہیں تو وہ کروا بھی سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بچہ جب بھی کسی غلط کمپنی میں پڑھنے لگ جائے گا تو وہ فوراً سے سوچے گا کہ ابو نے کہا تھا، امی نے کہا تھا، بھائی نے کہا تھا کہ میں آپ کا ڈرگ ٹیسٹ کروا لوں گا، تو وہ اس چیز کو ایک بار ضرور سوچے گا کہ میں پکڑا جا سکتا ہوں. تو یہ بڑا سیکیور زون بنا ہوتا ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہم کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے. اگر آپ بچوں کو سائیکالوجیکلی ایک امپریشن کریٹ کرنے کے لیے کہ میں آپ کا ڈرگ ٹیسٹ کرواؤں گا، اگر آپ ایسا ہوگا، تو وہ بچہ میرا خیال ہے کہ پھر بہت کانشیس رہے گا. ناظرین، اس وقت پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے اور بھی بہت پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں کے اندر جو بڑھتا ہوا جو نشہ ہے، جس میں آئس کا نشہ، چرس کا نشہ ہے اور افیم اور اس جیسے کئی مذیب منشیات جیسی لانتیں آج کل جو ہے مارکیٹ میں متعارف ہو چکی ہیں، لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں، اس پارٹیز محفل میں جاتے ہیں، اور یونیورسٹیز میں، کالج میں، خصوصاً جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں. امتیاز صاحب جو کہ کلینکل ایکسپیرینس رکھتے ہیں سول ہاسپٹل میں، ابھی جھنگ پوسٹ گریجویٹ کالج میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام تر وہ منشیات ہیں جن سے چھٹکارے کے لیے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں پہ کڑی نگاہ رکھیں. اگر نہیں نگاہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈرگ ٹیسٹ بھی کروائیں تاکہ ان کی ڈائگنوز ہو کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں. بہت سارے والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھنے کے لیے، اور بعد میں 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ آئس میں انوالو ہے، چرس پیتا ہے، سگریٹ پہ لگ چکا ہے، اور بہت ساری ایسی بیڑی پہ لگ چکا ہے. تو یہ والدین کے لیے ایک دنیا میں موت ہوتی ہے. وہ اپنے یہ سن کے ویسے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیا کیا. لعنت جیسی منشیات سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی فیملی کو بھی بچائیں. اور یہ ایک نشہ ہے جو کہ آپ کو قبر کی تہہ تک پہنچا کے آتا ہے. اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.